السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل وظائف پورٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم شیر، سانپ اور بچھو سے حفاظت کا وظیفہ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم شیر سے بچنے کے لیے کون سا ایسا وظیفہ ہے جو کریں تو شیر سے حفاظت ہو سکتی ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ عمل اليوم اللیلہ، یہ حدیث پاک کی ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 پر ایک حدیث پاک ذکر کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی وادی میں ہو یا کسی جنگل میں ہو جس میں تمہیں شیر کا خوف ہو تو یوں کہہ لیا کرو، اعوذ بدانیال وبالجب من شر الاسد، یعنی کہ میں دانیال علیہ السلام اور ان کے کنویں کی پناہ لیتا ہوں شیر کے شر سے۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم بھی کسی جنگل وغیرہ میں یا کسی بیابان میں موجود ہوں اور ہمیں شیر کے ڈر کا خوف ہو اور ہمیں اس بیابان میں شیر کا خوف ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ وظیفہ یاد کر لیں، اور جب اس طرح کا موقع آئے تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہوئی تو ضرور ہماری حفاظت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اب ہم بچھو سے بچنے کا دم اور وظیفہ جو ہے اس کے متعلق سنتے ہیں۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جو شخص شام کے وقت یہ کہے سلام علی نوح فی العالمین تو اسے بچھو نہیں کاٹے گا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجئے۔ عمرو بن دینار تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بچھو کے دموں میں سے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے یہ بھی ہے کہ جس کو خطرہ ہو کہ وہ دن یا رات میں یہ کہہ لیا کرے، یعنی کہ اسے یہ خطرہ ہو کہ بچھو مجھے کاٹ لے گا یا ڈس لے گا یا نقصان پہنچائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ دن اور رات میں یہ کہہ لیا کرے سلام علی نوح فی العالمین۔ تو پیارے ناظرین کرام، اگر ہمیں بھی اس چیز کا خوف ہو کہ ہمیں بچھو نقصان پہنچائے گا، یا ہم اپنے گاؤں دیہات وغیرہ میں رہتے ہوں اور وہاں بچھو کی کثرت ہو، یا ہم کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پر بچھو ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو ضرور ہماری بچھو سے حفاظت ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے آخری وظیفے کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں، ایسا وظیفہ کہ جس سے سانپ اور بچھو دونوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب طوفان نوح آنے والا تھا تو تقریباً 40 کے قریب جانور نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ تو اس وقت سانپ اور بچھو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمیں کشتی پر سوار فرما لیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں سوار نہیں کروں گا کیونکہ تم تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہو۔ سانپ اور بچھو نے کہا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا اور انہیں اپنے ساتھ اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ لہٰذا جسے ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہ صبح و شام یہ پڑھ لیا کرے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ تو جو کوئی شخص یہ دن اور رات میں پڑھ لیا کرے گا، اللہ کریم کی رحمت سے اس کی سانپ اور بچھو دونوں موذی جانوروں سے حفاظت ہوگی۔